اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جانتے ہیں میدان کرب و بلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامات کو جو ظہور ہوا، ان کرامتوں میں سے دو کرامات انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہوں میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں، عرض ہے کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی عاشوراء کے دن بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 سن ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کذبتا یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ عز و جل میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی: اے رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا بدکا اور اس سے گھسیٹتے ہوئے دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی: یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک یزیدی نے بقا: آپ کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور آپ نے تڑپ کر دعا مانگی: اے رب جبار، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا، یعنی قضائے حاجت کے لیے جب وہ ننگا ہو کر بیٹھا تو اچانک کہیں سے ایک کالا بچھو آ نکلا اور اس نے اس کی مقام قضائے حاجت پر ڈنگ مارا۔ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھا۔ تو سامعین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔